پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا اثر نہ صرف حکومتوں بلکہ کاروباروں کے درمیان تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ پاکستانی وزیر نے جمعے کے روز فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے جرمنی میں ہونے والے اجلاس کے بارے میں اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے سے بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ خود پاکستانی سرمایہ کاروں کا بھی پاکستان پر اعتماد بحال ہوگا۔ اس سے پہلے جمعے کے روز گلوبل منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فائنینسنگ واچ ڈاگ ایف اے ٹی ایف کے ایک بیان کے مطابق پاکستان نے اپنے دونوں ایکشن پلانز پر دی گئی تمام شرائط کو پورا کر لیا ہے، جس کے بعد اسے ادارے کی گرے لسٹ سے ہٹانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی ایک تکنیکی ٹیم اب پاکستان کا دورہ کر کے اس بات کی تصدیق کرے گی کہ کیا منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے ملک کی جانب سے اعلان کیے گئے اقدامات درست طریقے سے لاگو ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ایف اے ٹی ایف کے صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ابھی گرے لسٹ سے نکالا نہیں جا رہا۔ پاکستان جو کہ ایک انتہائی مشکل معاشی دور سے گزر رہا ہے، آئی ایم ایف کے اگلے جائزہ اجلاس تک، جس میں حکومت کو امید ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے تقریباً $1 ارب کی قسط پاکستان کو ریلیز کر دی جائے گی، شاید ابھی یہ مشکلات ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ آج ہی پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی طرف سے کہا گیا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جلد بحال ہو جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ سے اس ماہ کے آخر تک بجٹ پاس کروانے سے پہلے آئی ایم ایف کا پاکستان کی بجٹ تجاویز پر متفق ہونا بھی ضروری ہے۔ یوسف نظر معاشی تجزیہ کار ہیں، لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ یوسف، معاشی جو سچویشن ہے پاکستان کی اور جس حوالے سے ہم اوورال صورتحال دیکھ رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف کے اہداف تو پاکستان کی طرف سے پورے کر لیے گئے، تاہم اگر ہم گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل دیکھیں تو وہ بھی کچھ ٹائم لیتا ہے۔ فوری طور پر سینٹیمنٹ کی بہتری سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی دشواری میں کچھ کمی آنا شروع ہوگی؟ جو اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ہیں، صورتحال ہیں، اس سے ایف ای ٹی ایف سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی براہ راست تعلق ہے نہیں۔ یا ایف ای ٹی ایف سے ایک لانگ ٹرم ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، بزنس کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں، ان کی کاسٹ بھی شاید کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ دو پاکستان کی معاشی صورتحال اور ایف اے ٹی ایف بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایف اے ٹی ایف میں اس وقت گرے لسٹ میں مثال کے طور پہ یو اے ای بھی ہے، فلپینز بھی ہے، پاکستان بھی 2008 میں اس کو ڈالا گیا تھا، 10 میں نکالا گیا، پھر ڈالا گیا، پھر نکالا گیا، پھر 2018 میں دوبارہ ڈالا گیا۔ تو جو اکنامک پروگریس ہے یا ریٹ آف گروتھ جو ہے، یہ ساری صورتحال ہے ایف ای ٹی ایف میں کی گرے لسٹ میں ہونا یقیناً کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہے، لیکن میرے سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کافی جو تجزیہ کار ہیں یا حکومت کے لوگ یا میڈیا کے لوگ، وہ اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان 3 دفعہ تو جا چکا، اب تیسری دفعہ باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے، روٹ کاز ایڈریس ہو سکا ہے اب تک یا اٹس اسٹل ان بلٹ ان دا سسٹم؟ دیکھیے، جو ایک مین جو وجہ تھی وہ تھی ہماری یہ الزام کہ ہم نے ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے ہیں۔ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، ان کے اکاؤنٹس اور ان کے ٹرانزیکشنز کے متعلق جو ہمیں سخت ایکشنز لینی چاہیے تھے، جو فائنینشیل سسٹم میں ہونے چاہیے، سیف گارڈز وہ نہیں ہیں۔ تو میرے خیال سے اس پہ تو ویزیبل پروگریس ہوئی ہے۔ اس میں یہ کہنا میرے خیال سے ریلیونٹ ہوگا کہ حافظ سعید کو اور پھر ان کے جو دوسرے تھے لکھوی کو جو سزائیں دی گئیں 2021 میں، تو اس کے بعد میرے خیال سے یہ ہم نے تو اس میں کچھ پروگریس کی ہے۔ ایک چیز یوسف، اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس، اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی سچویشن نہیں ہے، ہم پہلے 100 ملکوں میں نہیں ہے پاکستان۔ تو وزیر مملکت ہنا ربانی کھر اور دوسرے حلقوں کی یہ توقعات کہ گرے لسٹ سے نکلنے سے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی، بیرونی سرمایہ کاری بڑھے گی، ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دیٹ؟ میرے خیال سے یہ مس کانسیپشن ہے، اس کا ڈائریکٹ سرمایہ کاری سے، یہ جس کو ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اس سے بہت ہی کوئی ویک ریلیشن ہے۔ اس لیے کہ جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو، آپ کا کورٹ سسٹم کیسے فنکشن کر رہا ہے، اور دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف میں ہونا یا نہ ہونا میرے خیال سے کوئی اتنی سگنیفیکنٹ بات نہیں تھی۔ اس وقت جو بلیک لسٹ ہے اس میں صرف دنیا میں 2 ملک ہیں، ایک نارتھ کوریا اور دوسری ایران، صرف 2 ممالک ہیں۔ گرے لسٹ میں کوئی
23-24 ممالک ہیں. تو ایسا نہیں ہے میرے خیال سے یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے کوئی ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں آئے گا. یوسف ایک چیز کوئکلی اگر آپ مجھے بتا سکیں, حبیب بینک کا جو کیس تھا نیو یارک والا 2017-18 کا, وہ کتنا وائٹل تھا پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے میں؟ وہ بہت اہم تھا. دیکھیے وہ کوئی 2017 میں سپٹمبر میں ہوا تھا جی, اور اوور $200 ملین جو تھے فائن کیے گئے تھے. وہ کافی گریو اس میں چیزیں ہی تھیں, اور اس کے بعد جو ہے حبیب بینک نیو یارک کو if I am کریکٹ اپنے آپریشنز بند کرنے پڑے تھے. اس کے بعد ہی ارلی 2018 میں جو پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کا دوبارہ پروسیس شروع ہوا تھا. تو یہ یقیناً جو تھا ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ تھی, اور اس میں ہمارے جو بینکس تھے, جو فائنینشیل سسٹم میں تھے, اس میں سیف گارڈز نہیں تھے. اگر بینکر سے بات کریں تو وہ جو ہیں کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا تھی. یوسف ایک چیز لاسٹ پہ اگر آئی ایم ایف کے حوالے سے میں جان سکوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات آگے کیسے چلیں گے, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ چارٹر آف اکانومی جو کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے دیا گیا, جس پہ بات ہوئی, کچھ حلقوں کی طرف سے تنقید بھی ہوئی کہ بڑا شارٹ ٹرم قسم کی اپروچ ہے, کتنا مدد دے سکتا ہے یہ چارٹر آف اکانومی, اور آئی ایم ایف آگے کیسے چلے گا؟ دیکھیے چارٹر آف اکانومی کا مطلب یہ کہ کوئی ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہو چند پوائنٹس پہ, کی پوائنٹس پہ, اور کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے. اس کنسنسس کے اتفاق رائے کے مجھے تو کوئی آثار اس وقت نہیں دکھا دیتے. وہ اس لیے کہ جو سابق وزیر اعظم کی پارٹی ہے عمران خان کی, وہ اتنا زیادہ اس وقت ہم پولرائزیشن ہے, کانفلکٹ ہے, کہ اس پولیٹیکل جو ہے سچویشن ہے اس کی موجودگی میں یہ توقع کرنا کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا اکنامک پرنسپلز پہ, اور کس طرح سے کیا ریفارمز ہونی چاہیے, میرے خیال سے یہ کوئی پریمیچور بات ہے. اور گورنمنٹ کو خود جس وقت جو ہے انیشیٹو لینا ہے, اور ساری ذمہ داری انہی کی ہے. کنسنسس کی توقع کرنا میرے خیال سے اس وقت خام خیالی ہوگی. بہت شکریہ یوسف نظر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا, اور اس حوالے سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. تھینک یو.